پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ISI کے سابق سربراہ جنرل ریٹائرڈ حمید گل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ جنرل صاحب، اب پاکستان کی سیاسی قیادت، عسکری قیادت، یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ افغانستان جا رہے ہیں۔ اس دورے کی آپ کو کتنی اہمیت لگ رہی ہے کہ یہ کتنا اہم دورہ ہوگا؟ اور یقینی طور پر یہ سوالات بھی اٹھائے جائیں گے کہ جو افغانستان کے راستے پاکستان میں جو مداخلت ہو رہی ہے، ظاہر ہے کہ اسے روکنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ افغانستان سے تو یہی ہے کہ وہاں انڈین انٹیلیجنس کو جو اجازت دی ہے، لیکن وہ افغان حکومت تو خود پپٹ حکومت ہے، اس نے تو نہیں دی ہوئی، دی تو ہوئی ہے امریکنز نے ان کو اجازت انڈیا کو آپریٹ کرنے کی۔ 17 یونٹس انڈیا کی انٹیلیجنس کی ڈپلائیڈ ہیں ہمارے بارڈر کے اوپر۔ وہ بنٹے تو نہیں کھیل رہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، وہ کوئی تاش کی بازی تو نہیں لگا کے بیٹھے، وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کام کیا کر رہے ہیں کہ یہی کہ یہ ڈرون حملے کرتے ہیں، لوگ جو مشتعل ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری غیرت کو چیلنج کیا گیا ہے، یہ کافروں کے ساتھی ہیں، لو یہ خود کے کچھ جیکٹیں اور جاؤ ان کے شہروں کو خون کے اندر نہلا دو، اور وہ یہ کر گزرتے ہیں۔ نوجوان بچے ہیں، ان کو بدلے کی جنگ کے اندر۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک دلیل دی جاتی ہے، کیونکہ کافروں کے ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کافر ہیں، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ جاؤ ان کے ساتھ جو بھی کرنا چاہتے ہو کرو۔ اب ہمیں یہ دلیل کو ختم کرنا ہے۔ دلیل ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ڈرون حملے بند کروائیں وہاں پہ، تو وہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے، وہ جو بدلہ جو لیتے ہیں ڈرون حملے کے نتیجے میں وہ بند ہو جائے گا۔ دوسری دلیل یہ کہ ہم ان کے بہت بڑے ساتھی ہیں، تو وہ صرف اسی صورت میں ممکن ہوگا جب امریکہ افغانستان سے انخلا کر کے چلا جائے۔ پھر یہ کیونکہ قضیہ نہیں رہے گا، اس لیے دلیل بھی نہیں رہے گی، نہ ہمیں ان کا ساتھ دینے کی دلیل رہے گی، اور نہ جو ہمارے مخالف جو یہ ٹیررزم کرتے ہیں ان کے پاس یہ دلیل ہوگی۔ تو ان چیزوں کے اوپر ازسر نو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 3 سال میں جو ڈکٹیٹر نے ایک پالیسیاں بنائی تھیں، اس پالیسیز کے اوپر یہ کاربند ہے، حکومت اسی کے اوپر اندھا دھند اس سے بھی زیادہ کر رہی ہے۔ پرویز مشرف کے دور میں 2004 جو پہلا حملہ ہوا نیک محمد کے خلاف، جس کے ساتھ صلح کر لی تھی جنرل صفدر حسین نے، اور وہاں پہ بڑے مٹھائیاں اور ہار تقسیم ہوئے تھے، تو اس کے بعد سے پرویز مشرف کے اقتدار کے اختتام تک 18 یہ ڈرون اٹیک ہوئے تھے۔ اب یہ جو اس کے بعد ہوئے ہیں 245 ہوئے ہیں، اور اس میں بے شمار لوگ، 2500 لوگ ابھی تک سویلین مارے گئے ہیں، ہمارے لوگ ہیں۔ لیکن ریمنڈ ڈیوس کیونکہ لاہور میں اس نے یہ قتل کیا تھا تو بڑا شور مچا تھا، وہ بیچارے جو روز مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں یہاں کیوں نہیں ایک ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو کسی کو پرواہ نہیں ہے، ہم پاکستان کے محب وطن جو ہم نے آزاد کشمیر میں یہ آزاد کروایا، ہم نے خون دیا، ہم نے جہاد کیا، ہر وقت پاکستانی فوج کے ساتھ ہم کھڑے رہے شانہ بشانہ ہو کے، آج ہمیں مارا جا رہا ہے، کس لیے مارا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک بہت عجیب سی مخمصے کی کیفیت ہے، جس کو اگر پارلیمنٹ ایڈریس نہیں کرے گی۔ اب اپوزیشن نے اب کچھ تھوڑا شور مچانا شروع کیا ہے، لیکن 3 سال آپ منہ میں بند کر کے بیٹھے رہے اور وہاں آپ نے بات نہیں کی کہ بھئی یہ ڈرون حملوں کو روکیں، ان کو بند کریں اس کو۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر امریکہ نہیں مانتا تو پھر ان کی سپلائی لائن کاٹ دیں۔ ہم نے خود دیکھا 10 دن جب ان کی سپلائی لائن صرف ایک راستے پہ کاٹی گئی تھی تو وہاں کے کمانڈروں نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ آئندہ توبہ طائب، اور کہ آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو آج جب ہمارے جو بھائی اور بہنیں اور بچے مارے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ لیکن سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بالکل خاموش ہیں۔ اب عمران خان نے کہا ہے کہ 23-24 کو وہ دھرنا دیں گے 2 دن کے لیے، لیکن 2 دن کے دھرنے سے کام نہیں بنے گا، یہ کم از کم 15 دن کا دھرنا ہو۔ کیا کریں گے اگر ہم بسترے لگا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ، جیسے تبلیغی جماعت والے بیٹھ جاتے ہیں نا، اپنے اٹھا کے بسترے چلے جائیں اور کہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کیا کرو گے؟ ہمارا کیا بگاڑ لو گے؟ کوئی ہوائی حملے تو نہیں کریں گے نا پرامن۔ یہ ایک ہمارا احتجاج کرنے کا طریقہ ہوگا جو جمہوری طور پہ ملکوں میں ہوا کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب آپ کا۔ ISI کے سابق سربراہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے، انتہائی اہم بات کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ڈرون حملوں کے خلاف دھرنے کی کال دی ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہے۔ 25 مارچ کو لاہور میں جو آزادی ریلی ہوئی تھی، اس موقع پر جب تحریک انصاف کی اس آزادی ریلی میں بڑی تعداد میں لوگوں نے، نوجوانوں نے شرکت کی تھی، عمران خان نے کہا تھا کہ وہ پشاور جا کر سپلائی لائن پر بیٹھیں گے، دھرنا دیں گے، اور یہ احتجاج جو ان کا ہوگا وہ ڈرون حملوں کے خلاف ہوگا۔ عمران خان نے کیا کہا تھا، آئیے پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں۔ میں آج تحریک انصاف کی طرف سے پاکستانی حکمرانوں کو یہ کہہ رہا ہوں
کہ 1 مہینہ ہے آپ کے پاس. اگر 1 مہینے میں آپ نے ڈرون اٹیک بند نہ کیے تو تحریک انصاف پشاور میں 3 دن کا دھرنا دے گی اس سڑک پہ. اس سڑک پہ ہم دھرنا دیں گے جدھر سے نیٹو کے ٹرک جاتے ہیں سامان لے کے. ہم سارے پاکستانیوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کی آزادی کو بچاؤ. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ ڈرون حملوں کے خلاف دھرنا دیں گے اور بھرپور احتجاج کریں گے. پشاور میں گزشتہ روز ایک جرگہ بھی ہوا ہے جس میں قبائلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اسمبلی نے شرکت کی اور اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ڈرون حملوں کے خلاف آواز بلند کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فاٹا میں اصلاحات کی جائیں. شدت آنے لگی ہے ڈرون حملوں کے خلاف. اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے رکن قومی اسمبلی جناب اخونزادہ چٹان نے، اور ہمارے ساتھ اسلام آباد سے شریک گفتگو ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی ترجمان اور رہنما اکبر ایس بابر. اکبر ایس بابر صاحب اور چٹان صاحب، آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے اخونزادہ چٹان صاحب، آپ فرمائیے گا کہ آپ نے گزشتہ روز ایک جرگہ بھی کیا ہے. ڈرون حملوں کے خلاف شدید رد عمل ہے قبائلی علاقوں کے اندر بھی، آپ کی کیا حکمت عملی ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، جس طرح کہ آپ لوگوں کو کے علم میں ہے کہ کل ہمارا ایک جرگہ ہوا تھا پشاور میں، اور دوسرا جرگہ ہم نے 20 تاریخ کو رکھا ہے، کیونکہ کل کا جو جرگہ تھا اس میں صرف پاٹا سے تعلق رکھنے والے جو مشران ہیں، جو سربراہان سیاسی پارٹیوں کا، جس میں تحریک انصاف کا پاٹا کا جو صدر ہے، جس میں مسلم لیگ نون کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا اور جماعت اسلامی کا جو پاٹا کا امیر ہے، وہ ان لوگوں نے اس میں شرکت کیا. اس میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آئندہ 20 تاریخ کو پشاور پریس کلب میں ایک بڑا جرگہ بلائیں گے، جس کو ہم لویا جرگہ کہتے ہیں، اس کو بلائیں گے. اس میں تاجر برادری، سماجی تنظیمیں، صحافی برادری، ادبی جتنے لوگ ہیں، ان سب کو ہم بلائیں گے. اور ہم خود سے اب کوئی اقدامات اٹھائیں گے، کیونکہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ایک طرف لاہور میں جو واقعہ ہوا، اس پہ جو ایکشن سامنے آ گیا اور ہم پہ بار بار ڈرون حملے ہو رہے ہیں. ہم ایک سوال پوچھتے ہیں کہ جی، یہ ڈرون حملے ہمیں اس کا جواب دیا جائے. کیا یہ نیٹو نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ جا کے ٹرائبل ایریا میں حملے کریں؟ کیا یہ اقوام متحدہ نے اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے، یا پاکستان اور امریکہ کا جو گورنمنٹ ہے ان کے درمیان میں کوئی معاہدہ ہوا ہے؟ سب سے پہلا سوال تو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کس قانون کے تحت ہم پہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی 20 تاریخ کو جو جرگہ ہے اس میں ہم اپنا حکمت عملی بنائیں گے. اور ہو سکتا ہے اگر کل جو میٹنگ ہوا تھا اس میں جتنے لوگوں سے ہم نے مشورہ لیا تھا تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود سے جائیں گے اور جمرود میں بیٹھ کے وہاں پہ بھی نیٹو کارروائی کے ہم رکیں گے، اور ہم ایک جرگہ بنا کے اس کو بلوچستان بھی بھیجیں گے، جو وہاں جا کے جو ہماری پختون برادری ہے جن کے زمین سے یہ کانوائیاں گزرتے ہیں نیٹو کے، ان کے ساتھ بھی جرگہ کر کے ان سے درخواست کرے کہ وہ لوگ آ کے ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہمارے ساتھ یکجہتی کے اظہار کرے، اور وہاں پہ بھی نیٹو کو کارروائی کو ہم رکیں گے، کانوائی کو روکیں گے، اور تب تک ہمارا یہ احتجاج جاری رہے گا. اچھا اکبر بابر صاحب، آپ بتائیے، آپ کی جو قیادت ہے، عمران خان صاحب تو اگر سیاسی جماعتوں کا ذکر کیا جائے تو سب سے پہلے وہ اعلان کر چکے ہیں. آپ کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ آپ 23 اور 24 کو وہاں پر دھرنا دے رہے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ جاوید بھائی، آپ نے آج مجھے دعوت دی یہاں پہ. تحریک انصاف واحد سیاسی جماعت ہے جس نے پہلے دن سے ڈرون حملوں کی مخالفت کی ہے، اور اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو ڈرون حملے ہیں، جیسا کہ اخونزادہ صاحب نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی بھی خلاف ہیں. یعنی جو اقوام متحدہ کے نمائندے ہیں انہوں نے ڈرون حملوں کے ذریعے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز سے تعبیر کیا ہے، اور یہ آن ریکارڈ بات ہے. تو ایک تو یہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے. دوسرا یہ پاکستان کی جو ہمارے لیے سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ہمارے شہریوں کے، یعنی جو جان و مال کا تحفظ جو پاکستان کے آئین میں حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے خلاف ہے. کیونکہ ابھی تک
تقریباً 3000 سے زیادہ لوگ فاٹا میں، اور زیادہ تر ان میں سے 90% سے زیادہ اکثریت بچے، عورتیں، بوڑھے، یعنی جنازوں کو انہوں نے نہیں بخشا، شادی کے اس فنکشنز کو نہیں انہوں نے بخشا. جو ہلاکتیں ہوئی ہیں یہ بے گناہ شہری پاکستانی ہیں. تو یہ پاکستان کی جو آئین ہے یہ اس کی دھجیاں اس سے اڑتی ہیں اور یہ اس کے خلاف ہے. اس لیے ساتھ ہی ساتھ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، دنیا کی تمام ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز اس کی مخالفت کرتی ہیں. لیکن اس کا ایک پس منظر ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں کہ تقریباً 3000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. 2004 میں یہ ڈرون حملے شروع ہوئے. جب تک مشرف کی حکومت تھی 2007 تک 8 تک، تو یہ تقریباً 10 ڈرون حملے ہوئے تھے. اور جب سے یہ نام نہاد جمہوری حکومت، جسے ہم کہتے ہیں کہ جعلی ووٹوں سے، اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ 44% جعلی ووٹ تھے، اسی لیے یہ عوام کی نمائندگی نہیں کر سکتے عملی طور پر. ٹھیک ہے اکبر صاحب، اس گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ دونوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.